بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کانگو وائرس پہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک نصیحت شیئر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور فوگ جو ہے وہ آج کل خاص طور شہروں میں اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات نے ایک تو اس سے بچنا ہے، ماسک وغیرہ کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو کوئی کپڑا وغیرہ سے اپنے منہ کو ڈھانپ کے سفر کرنا ہے۔ ایک تو آپ اس سے مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کانگو وائرس پہ ہے، یعنی کانگو وائرس کیا چیز ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج کیا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر پہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ جو ہمارے جانور ہیں ان کی ایک قسم کی بیماری ہے جو کہ چچڑوں سے پھیلتی ہے۔ ایک خاص قسم کا چچڑ ہوتا ہے جو کہ گایوں اور بھینسوں اور بکری بھیڑ وغیرہ کو جب وہ لگ جاتا ہے تو جب وہ کسی بھی جانور کو بائٹ کرتا ہے تو بائٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو اپنا جراثیم ہے وہ جانور کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ جراثیم خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو جانور اس کے بعد مختلف علامات دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جانور کا جو ٹمپریچر ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جانور ہانپنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اس کی سب سے بڑی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جانور جو ہے وہ نیزل ڈسچارج یعنی ناک سے اس کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور منہ سے اکثر اوقات اس کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات نے اس چیز سے بچنا کیسے ہے، آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے ہم زونیٹک بیماری کہتے ہیں، یعنی جانوروں سے انسان میں منتقل ہونے والی بیماری ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس چیز سے بچنا کیسے ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ حضرات نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو باڑے ہیں ان کو صاف ستھرا کرنا ہے، اپنا جو جانور ہے اسے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اگر جانور کے اوپر چیچڑ وغیرہ چمڑے ہوئے ہیں، یعنی چیچڑ وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو خاص طور پہ جانور کی پچھلی ٹانگوں یا اگلی ٹانگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سائپر میتھرین سپرے لے لینا ہے، وہ پانی میں اس کا محلول بنا کے وہ جانور کے اوپر سپرے کریں۔ اس کے علاوہ ایک سیگاوان یا نیگاوان نام کا سالٹ ہے، آپ اس کو پانی میں حل کر کے اس کا سپرے کر سکتے ہیں۔ زمین کے اوپر آپ چونا وغیرہ بکھیر دیں تاکہ جو چیچڑوں کی تعداد ہے وہ کم سے کم ہو سکے اور چیچڑ جو ہیں وہ ان کی جو ہے موت ہو سکے۔ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم چونا وغیرہ زمین پہ بچھائیں گے اس سے جو چیچڑوں کی تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کیمرے ادھر کریں دیوار، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ واپس آ جائیں، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہمارے یہ باڑے کی دیواریں ہیں، چیچڑ وغیرہ جو آتے ہیں ان دیواروں کے جو سوراخ وغیرہ ہیں ان میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کسی ٹینکی کی مدد سے سپرے کر کے ان دیواروں کے اندر سے بھی چیچڑوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے جی حفاظتی تدبیر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چیچڑ وغیرہ کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھینچنا، یعنی اپنے ہاتھ سے نہیں مارنا، اپنے ہاتھ سے جانور کے اوپر سے چیچڑ صاف نہیں کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو جراثیم ہے وہ آپ کے اندر بھی منتقل ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کو بھی اس بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فارم کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں چوائی والے ہوتے ہیں، صفائی والے حضرات ہو گئے، یا جو فارم کا مالک ہے وہ فارم کا وزٹ وغیرہ کرتا ہے، تو اسے بائیو سیکورٹی کا جو ہے وہ خاص خیال کرنا چاہیے۔ بائیو سیکورٹی سے کیا مراد ہے، وہ بیمار جانور جو ہے اسے غیر ضروری ہاتھ نہ لگائے، اس سے بچے۔ جب فارم میں انٹر ہو رہا ہے تو اس کا جوتا وغیرہ اور کپڑے وغیرہ اسے چینج کر کے آنا چاہیے۔ جب وہ فارم سے باہر جا رہا ہے تو پھر بھی اسے جو ہے اپنے جوتا اور کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے چاہیے۔ اگر فرض کریں دوران علاج آپ کا جو جانور ہے وہ موت کا شکار ہو گیا، یا آپ اسے سلاٹر کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ نے اسے حلال کر دیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے جو بلڈ وغیرہ ہے اس سے بچنا ہے۔ بلڈ وغیرہ کو جو ہے وہ زمین میں دبا دینا ہے، یا اس کی جو باقیات وغیرہ ہے اسے بھی زمین میں دبا دینا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ جو وبا ہے یہ انسانوں کی طرف آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ جی یہ بیماری آج کل اس نے سارا اٹھایا ہوا ہے۔ یہ علاقے زیادہ تر کوئٹہ اور یہ جو بلائی علاقے ہیں خیبر پختونخوا وغیرہ، ان علاقوں میں اس کا اٹیک کافی ہے اور اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ آپ حضرات نے ایک تو اس مرض کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کی حفاظتی تدابیر کرنی ہے۔ اگر آپ کا جو جانور ہے وہ آپ کو دوائی لگانے نہیں دے رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو ایور میکٹن انجیکشن ہے جو 1% اور 2% میں مختلف کمپنیوں کا میسر ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، زیر جلد جانور کے وزن کے حساب سے وہ لگا دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیچڑ وغیرہ ہوتے ہیں یہ خود ہی مر جاتے ہیں یا زمین پہ گر جاتے ہیں۔
ہم نے آج آپ کے ساتھ جانوروں کی ایک بڑی اہم جو بیماری تھی وہ شیئر کی۔ یہ ایک زونیٹک بیماری ہے، جیسے کہ ٹی بی کا مرض ہے، یہ بھی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ ہر روز کوئی نیا سے نیا ٹاپک اور اچھی سے اچھی معلومات آپ کو دی جائے۔ ہم اپنے اگلے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔